السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کس طرح قبول کیا اس کا ذکر کروں گا۔ عمیر بن وہب میدان بدر میں جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی اس میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ اپنی جان بچا کر واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے، لیکن بیٹا کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ان کے دل کے اندر ایک قلق اور پریشانی تھی، غم تھی، کہیں میری وجہ سے میرے بیٹے کو مسلمان سخت تکلیف نہ پہنچائے، چونکہ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہیں، مسجد حرام کی طرف آتے ہیں، بالکل صبح کا ٹائم ہوتا ہے۔ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا قریش صبح بخیر۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بالکل آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر میدان جنگ میں قتل کیے جانے والے تمام سرداروں کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا، گرفتار کیا، سب کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے یقیناً ان لوگوں کے مرنے کے بعد ہم لوگوں کو زندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، مزے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے میں عمیر بن وہب کہتے ہیں اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا، میں اہل و عیال کا ذمہ دار نہ ہوتا، تو میں محمد کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑتا۔ میرے پاس ایک بہانہ بھی ہے، میرا بیٹا مسلمانوں کے یہاں گرفتار ہے۔ صفوان بن امیہ نے کہا بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، تم نکل جاؤ، میں تمہارے قرضے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، اور تمہارے اہل کھانا کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کی کفالت کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ گھر غصہ سے نکل کر کے گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں تلوار خوب تیز کرو، زہر لگاؤ، میرے لیے سواری کو تیار کرو۔ گلے پہ تلوار کو لٹکا کر مدینہ کی طرف سواری میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، سواری کو بیٹھاتے ہیں، سواری کے اوپر سے نیچے اترتے ہیں، تلوار گلے میں لٹک رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور چند مسلمان مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ دیکھو کمینہ، یہ دشمن خدا، یہ کسی برے ارادے سے یہاں پر آیا ہے، جلدی سے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لو، تاکہ یہ دشمن کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اتنے میں عمر بن خطاب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن خدا عمیر بن وہب یہاں پر آیا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو سختی سے پکڑا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر چھوڑ دو، عمیر میرے قریب آؤ، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمیر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول محمد، ہم اپنے بیٹے کو جو قیدی میں اس کو چھڑانے کے لیے آئے، میرے بیٹے کو چھوڑ کر میرے اوپر احسان کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمیر تمہارے گلے میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ کہتے ہیں اے محمد، اس تلوار کا نام کیوں لیتے ہیں جو تلوار نے میدان بدر میں کوئی جوہر نہیں دکھایا، کام نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہوں عمیر سچ بولو، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں اے محمد، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنا بیٹا دے کر اپنے اوپر احسان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمیر، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کی جگہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ قلیب کنویں میں پھینکی جانے والی لاشوں کا ذکر، 70 لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا اس کا ذکر، پھر تم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا، پھر تم نے قرضے کا بہانہ بنایا، یعنی اگر قرضہ نہ ہوتا تو میں نکل پڑتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا،
اے عمیر سچ بتاؤ کیا صفوان بن امیہ نے یہ ساری ذمہ داری تمہاری نہیں لی اور تم دونوں نے آپس میں یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو یہ راز کو راز میں رکھنا، کسی کو پتہ نہ چل جائے؟ تمہیں پتہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہمیشہ محمد کو خبر دیا کرتا ہے؟ تم لوگ بات وہاں کر رہے تھے مسجد حرام میں حتیم کی جگہ میں، لیکن میرا رب مجھے خبر پہنچا رہا تھا۔ سچ بتاؤ کیا تم لوگوں نے یہ بات کی تھی یا نہ کی تھی؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسی ضرور بات کی، لیکن اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ میرے مومنوں، تم جس اللہ پر جس رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہو، یقیناً یہ کوئی سچا پیغمبر ضرور ہے اور ان کو ماننے میں ہی فلاح اور بہبودی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ایمان کو اچھی طرح سے سمجھ کر اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔